إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ بس سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں جس شہر میں جس معاشرے میں نبی بنا کے بھیجے گئے دنیا کی ہر خرابی ان لوگوں میں موجود تھی. عقیدے ان کے اتنے برباد تھے کہ ایک پتھر کو تراش کے اس کی ایک صورت مورت بنا کے اس مورت اور اس بت کے سجدے کرتے. بیٹھ جاؤ بیٹا. ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے
انہیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ۔ عقیدے کے معاملے میں وہ لوگ اتنے گھٹیا تھے پوجنے والوں کی تعداد کم تھی اور جن کو وہ پوج رہے تھے ان کی تعداد گھر کا الگ معبود ہے، دکان کا الگ معبود، سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک الگ معبود کو اٹھا کے جائیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ برادریوں کے معبود الگ الگ۔ مجھے اب آپ کی برادریوں کا تو پتہ نہیں، مجھے اپنے علاقے کی برادریوں کا پتہ ہے۔ وہ بت جو ہے نا وہ ٹیوانوں کا ہے، اسی تے اوان ہاں، ساڈا الگ ہونا چاہیے۔ جو قوم میرے نبی کو ملی نا، وہ عقیدے کے معاملے میں اتنی نیچ ہے کہ کبھی سفر میں بت اٹھانا یاد نہیں رہا تو ستو کا ہی بت بنا لی۔ ستو کا آٹا گوندا اور گوند کے انہوں نے اس کے نین نقش بنا کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک لگی تو معبود کو ہی گھول کے پی گئے۔ وہ قوم ملی میرے نبی کو۔ یہاں سارے میرے ہم مسلک نہیں ہوں گے، دوسرے مسلک کے میرے کوئی بھائی عزیز بیٹے بزرگ آ گئے ہوں گے۔ جی آیا نا، کوئی فتویٰ نہیں لگانا، کوئی تمسخر نہیں اڑانا، کسی کے بزرگوں کا نام نہیں۔ یہ بڑی مقدس جگہ ہے اور مجھے اس کا احساس ہے۔ یہ مسند نبوی ہے اور میرا نبی گالیاں سن کے دعائیں دیا کرتا تھا۔ اس منبر پہ بیٹھ کے اگر ایک خطیب گالیاں نکالے کسی کو کتا، سور، خنزیر، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ گالیاں نکالنا عالموں کا کام نہیں ہوتا، شریف بندوں کا کام بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی آیا ہے جنہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ پتھر کے بت پوجتے تھے اور جہاں جہاں رب نے غیر اللہ کے پوجنے سے، پکارنے سے منع کیا ہے ان آیتوں سے بت مراد، اور وہ کہتے ہیں ہم تو بتوں کو نہیں پکارتے، ہم تو نیک لوگوں کو، لہذا قرآن والی وہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں۔ یہ وہ اپنے عوام کو سمجھاتے رہتے ہیں، ہمارے علماء خطباء۔ قرآن نے ایک جگہ پہ کہا نا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے دانے کے مالک نہیں۔ سبحان اللہ دیکھو، سبحان اللہ، ایک کس تے سبحان اللہ کہے جب میں نے صحیح کیتا، میں نے تو غلط میں نہ کی ہے۔ قطمیر کھجور کو کہتے ہیں،
کتمیر کھجور کی گٹھلی کو بھی نہیں کہتے، کتمیر کہتے ہیں اس باریک سے پردے کو جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہن کھجور کھانی ہے تو میری تقریر یاد رکھنا، جدوں بھی کھجور کھانی ہو پردہ ویکھنا، اس پردے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ کتنا قیمتی ہے وہ پردہ، بولو۔ یہ تواڈے کوئی آڑتی بیٹھا تے میرے نال کرے سودا، میں لکھ پردے اکٹھے کردا، وہ 100 روپے دے لے وے، لاکھ پردے بھی 100 روپے کے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، ایڈی نکمی شے۔ سنی اور لطف لیجی، جنہیں توحید کی سمجھ ہے وہ ذرا زیادہ لطف لیں۔ مولا اتنی نکمی شے تو گٹھلی اتے چڑھایا کیوں؟ اللہ نے فرمایا گٹھلی پہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھٹاس ادھر نہ آئے، پردہ چڑھا کے ہم نے اس کو روک لیا۔ قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں آتا، آپ نے قاریوں سے سنا ہوگا، مرج البحرین یلتقیان، سنا ہے کبھی؟ دو دریا ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ۔ پردہ، وہ پردہ کیا کرتا ہے؟ دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یہ قدرت ہے نا میرے رب کی، قادر جو ہوا، قدیر جو ہوا۔ جب ہم اس قسم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں اے بتوں دے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے، مکے کے مشرک، عرب کے مشرک بت پوجتے تھے، اور قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ بت جو ہیں وہ پردے کے مالک نہیں۔ ہمارا نوجوان مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی وہ بت پوجتے سن تے اسی تے بت تو نہیں۔ بس ایک بات کا جواب آپ دے دیں، نہ کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں نہ مشکل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ عیسائی کس کو پکارتے تھے؟ ہن بول دے نہیں ہو، چپ کر گئے ہن بالکل۔ عیسائی کس کو پکارتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو۔ ترا تھوڑا نکل گیا بھائی، پتہ نہیں بم پھٹ گیا بھائی، بجلی چلی گئی ہے۔ ہے کوئی انتظام جی کہ ختم کر دئیے؟ یو پی ایس سے چلاؤ کوئی، تھوڑی جی گل کر لے بھی۔ ایسے چوک لو، اس کو اٹھا لیں، چلو لگا رہن دو، آؤ جی اسے رکھو۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو عیسائی پکارتے ہیں یہ کس کو پکارتے ہیں؟ پھر قرآن اس سے تو منع نہیں نہ کرتا، عیسائیوں کو تو پھر قرآن منع نہیں نہ کر رہا،
خوف خدا کرو یار. یوں ہی کہہ دینا کہ وہ بت پوجتے تھے اور جتنی آیتیں ہیں ان میں بت مراد ہوتے ہیں. عیسائی مائی مریم کو پوج رہے ہیں, عیسائی حضرت عیسیٰ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. لگڑ دو وہ بھی چلتا رہا, وہ بھی چلتا رہا. بہتر ہے, ٹھیک ہے, چلو بہتر. کوئی میری گل تو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ میں تو سمجھانا چاہتا ہوں یار, کوئی ضد نہیں ہے. میں آقا کا ایک فرمان پڑھ دیتا ہوں, اپنے علماء سے جا کے پوچھئے گا بے بندیالوی آیا تھا, یہ حدیث سنا کے گیا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلو, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, مشکات, کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھاؤ, اور فرمان بھی میرے نبی کی زندگی کے آخری دنوں کا ہے. تے ترکڑے ہو جاؤ, ترجمہ بھی میں تواڈے کول کرانا, میں نے نہیں کرنا. مشکل لفظوں کا میں کر دوں گا, باقیوں کا ترجمہ میں نے آپ سے کروانا ہے, آپ نے کرنا ہے ترجمہ. میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, لعنت و اللہ کی یہودیوں پر, لعنت و اللہ کی عیسائیوں پر. یا رسول اللہ کیوں ان پر لعنت ہو رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اتخذوا, یہ لفظ ذرا مشکل ہے, اس کا ترجمہ میں کروں گا. اتخذوا, انہوں نے بنا لیا, اتخذوا کیا میں نے, انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء. اس کا ترجمہ آپ کریں, کرو مانا, کرو مانا. اللہ کی لعنت و یہودیوں پر, عیسائیوں پر, جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مساجدہ. یہ حدیث ہے جناب, میرے آقا کا فرمان ہے. خدا کے لیے نوجوانوں تحقیق کرو, آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنے کا یہ زمانہ نہیں ہے, یہ جہالت کا دور نہیں ہے. تعلیم کی روشنی ہے ہر طرف. تحقیق کرو, جستجو کرو, پرکھ کرو, علماء سے پوچھو, دلائل پوچھو. میں نے آقا کا فرمان پیش کر دیا ہے. انہوں نے وہ کیا کرتے تھے, اتخذوا قبور انبیاء, قبور انبیاء, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ بناتے تھے سجدہ گاہ. تیرا خطیب کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے. آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے. فیصلہ میں تیرے تے چھڑ دینا, اپنے خطیب دی من لے یا آمنہ دے لال دی من لے, یہ فیصلہ تجھ پر ہے, میں کوئی تجھے مجبور نہیں کرتا. یوں ہی کہہ دینا وہ بت پوجتے تھے. جہاں من دون اللہ کا لفظ آیا وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں. حد نہیں ہو گئی یار, آپ پہلے علم لوگ ہیں. یہاں قرآن میں من دون اللہ آتا ہے, وہاں سے والذین تدعون من دونہ, والذین یدعون من دون اللہ, تو جہاں من دون اللہ آتا ہے نا جی, اس سے بت مراد ہوتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں, ہمارے خطیب صاحب نے کہا جہاں من دون اللہ آتا ہے نا وہاں بت مراد ہوتے ہیں. میں سورۃ مائدہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 117 ہے یا 118 ہے, میں پڑھنے لگا ہوں. فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسی ابن مریم, جب اللہ قیامت کے دن کہے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, یہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں دعوت دے کے گئے تھے کہ میری پوجا پاٹ کرنا. یہ عیسائی کھڑے ہیں, یہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں, آپ نے ان کو دعوت دی تھی مجھے معبود بنانا, میری عبادت کرنا, میرے نام کی نظر و نیاز دینا, میرے سجدے کرنا. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ,
کیا آپ لوگوں کو کہہ کے آئے تھے اتخذونی کہ بنا لو مجھے و امی کا معنی کرو بنا لینا مجھے اور میری ماں کو الہین دو معبود من دون اللہ کس کے سوا یہ من دون اللہ کا لفظ کس پہ آ گیا ہے یوں ہی کہہ دینا جہاں من دون اللہ آتا ہے وہاں بت مراد ہوتے یہاں عیسیٰ کا ذکر ہے اور من دون اللہ کا لفظ آ گیا میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں احد کا میدان تھا نا احد کے میدان میں وہ میرے نبی نے کہا تھا درے پر صحابہ کھڑے ہیں اس درے کو چھوڑنا نہیں ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے یہیں کھڑے رہنا آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں اور احد کے پہاڑ پہ گئے ہیں تو وہ جس جگہ پہ اوپر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں وہ درہ سامنے ہے اس سے آپ بائیں جانب دیکھیں تو ایک نالا آپ کو نظر آتا ہے ایک نالا نظر آتا ہے اب بھی ہے اس زمانے میں بھی تھا میرے آقا کو خطرہ تھا کہ مخالف فوج کا کوئی کمانڈر اس نالے میں چھپ کر پیچھے سے آئے گا اس درے سے داخل ہوگا ہم درمیان میں گھر جائیں گے آپ نے وہاں 50 آدمیوں کو کھڑا کر دیا کہ کسی بندے کو یہاں آنے نہیں دیں ان میں سے 40 صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا جب فتح ہو گئی مشرکین بھاگنے لگے درہ چھوڑ دیا خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کمانڈر تھے وہ اس تاڑ میں تھے وہ اس نالے میں چھپ کے آئے ان 10 بندوں کو وہاں شہید کیا بھاگتی فوج کو آواز لگایا وہ بھی آ گئے ادھر سے انہوں نے حملہ کیا مسلمان درمیان میں گر گئے تلواریں ہاتھوں سے گر گئیں 70 صحابہ شہید میرے آقا کا دانت مبارک ٹوٹ گیا جڑ سے نہیں نکلا درمیان سے ٹوٹ گیا بات کہنے لگا ہوں سنی اور مزہ لیجیے یہ سامنے والا دانت ٹوٹ جائے نا یہ حسن میں عیب ہے اس کے بعد بندہ مسکرائے اچھا نہیں لگتا بات کرے اچھا نہیں لگتا صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکرایا کرتے تھے ٹوٹا ہوا دانت جتنا خوبصورت لگتا تھا نا دوسرے دانت اتنے خوبصورت نہیں لگا کرتے اس ٹوٹے ہوئے دانت میں بھی حسن پیدا کر دیا کس نے میرے آقا چونکہ زخمی ہو گئے تھے میرے آقا کو اٹھا کے پچھلی پہاڑی پہ لے گئے جو آپ گئے ہیں احد کے میدان میں آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہو پیچھے ایک جگہ پہ لے گئے اس میں 4 5 6 بندے آپ کے ساتھ ہیں وہاں آپ سستانے کے لیے پہنچ گئے سامنے پہاڑی پر مشرکین کی فوج کا کمانڈر ابو سفیان آ گیا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ سے ایک دن پہلے اللہ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق دی وہ کمانڈر تھے میدان احد میں افواہ اڑ گئی تھی قد قتل محمد کہ نبی پاک کیا ہو گئے شہید مشرکین تک بھی یہی خبر تھی کہ آپ شہید ہو گئے وہ خوش تھے کہ چلو کام ختم ہوا ابو سفیان کے ذہن میں بھی یہی تھا اس نے خوشی خوشی وہاں سے نعرہ لگایا اینا محمد صلی اللہ زور سے کہو یار تم میں محمد ہیں وہ تو خوش تھا نا کہ شہید ہو گئے آپ تو اس غار میں موجود تھے حضرت عمر ذرا جوشیلی طبیعت کے یہ اٹھے میں اس کو جواب دوں بھئی ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں اپنی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا کہہ لیں گے اب اسے یقین ہو گیا بھئی زندہ ہوتے تو جواب ہو اس نے کہا اینا ابو بکر ابو بکر کہاں ہیں حضرت عمر پھر کھڑے ہونے لگے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ جواب نہیں دینا اس نے کہا اینا عمر عمر کہاں ہیں
حضرت عمر پھر کھڑے ہونے لگے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر اس نے کسی کا نام نہیں لیا۔ این عثمان، این علی، این طلحہ، این زبیر، کسی کا نام نہیں۔ یہ ابو سفیان بھی جانتا تھا دین کی عمارت اگر کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی، اگر یہ نہیں رہے نا تو پھر دین باقی نہیں رہے گا۔ اب اس نے خوشی میں نعرہ لگایا کہ یہ تینوں نہیں رہے، اس نے کہا اولو ہبل، ہبل زندہ باد، ہماری مدد ہبل نے کی ہے۔ یہ ہبل کون ہے؟ گلاں تے میں نویاں کر چھڈیاں۔ یہ ہبل کون ہے؟ یہ حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل، جسے قتل کر دیا تھا اس کے بھائی قابیل نے، دنیا کا پہلا شہید، نبی زادہ حضرت آدم کا بیٹا حابیل کا نام بگڑتے بگڑتے عرب میں آ گیا ہبل۔ تو کس کو پکارا ابو سفیان نے؟ بولو تو صحیح، نبی کے بیٹے کو، دنیا کے پہلے شہید کو، اس کو آواز لگا رہا ہے اولو ہبل، ہبل زندہ باد۔ میرے نبی نے فرمایا اٹھو فاروق اعظم، جس مسئلے کے لیے لڑوانے لایا تھا اس مسئلے پہ چوٹ کر رہا ہے، اس کو جواب دے اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی۔ میرے بھائی وہ جو مورتی بناتے تھے نا پتھر کی، وہ کسی نیک بندے کے نام پر بناتے تھے۔ تمہیں کیسے میں سمجھاؤں؟ یوں ہی نہیں، اتنے پاگل نہیں تھے، وہ پتھر پوجتے تھے، پتھر کو لاتے اس کی مورت بناتے، یہ حضرت ابراہیم کی مورت ہے، یہ حضرت اسماعیل کی مورت ہے، یہ لات کی مورت ہے، یہ عزا کی مورت ہے، اس کی مورت بناتے تھے۔ یہ قرآن میں جو حضرت نوح کی قوم کے 5 بزرگوں کا ذکر کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بت ہیں۔ قوم میرے نبی کو وہ ملی جن کے عقائد اتنے نیچ تھے، اور قوم میرے نبی کو ملی اجڈ، اکھڑ مزاج، بات بات پہ لڑنے لگتی ہے، پھر وہ دشمنیاں 100 سال تک چلتی رہتی۔ میں صرف نقشہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، نتیجہ نکالوں گا تو پھر لطف آ جائے گا۔ قوم کیسی ملی تھی میرے نبی کو؟ اجڈ، پتھر دل، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گھٹی میں سود کو وہ تجارت سمجھتے تھے، تجارت، زنا فیشن تھا، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت عام، راہ چلتے قافلوں کو لوٹنا۔ لوگ کہتے تھے عرب کے وہ بدو، ان کا نام بھی نہ لو، وہ لٹیرے ہیں۔ اس قوم میں آمنہ کا لال پیغمبر بن کے آیا ہے، ہو نا؟ قوم ملے پڑھی لکھی تعلیم یافتہ، سمجھانا آسان ہو۔ قوم کیسی ملی؟ اجڈ، جاہل، ساری برائیاں ان میں موجود ہیں۔ کتنی شقاوت ہے اور کتنا سخت دل ہے، اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ بیٹی چیختی رہتی ہے بابا میں تجھے کوئی تنگ نہ کروں گی، میرے ساتھ یہ کام نہ کر، وہ نہیں سنتا۔ ایسی قوم ملی میرے نبی کو، ایسی قوم میں میرے نبی مبعوث ہوئے جو لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتی ہیں۔ اس قوم میں میرے نبی نے کام کرنا شروع کیا۔ کتنے سال کام کیا؟ 100 سال، 50 سال، صرف 23 سال۔ سبحان اللہ، کتنا؟ 23 سال۔ مکے میں 13 سال، مدینے میں 10۔ مکے کے جو 13 سال ہیں یہ مار کھاتے گزر گئے،
میرے نبی کو مارا جا رہا ہے، فتوے ہیں، پھبتی ہیں، رستے رک رہے ہیں، اور وہ جو 10 سال مدینے کے تھے جنگیں کرتے گزرے. آج بدر ہے، آج احد ہے، آج خندق ہے، آج غزوہ بن المصطلق ہے، آج خیبر ہے، تبوک ہے، حنین ہے. 10 سال جنگیں کرتے گزرے. عام میں جو معیشت کے کوئی طالب علم بیٹھے وہ بولو، میری تائید کرو نہیں تو تردید کرو. ایک جنگ ملک کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دیتی. ایک جنگ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ جنگ سے تو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. کتنے سہاگ اجڑتے ہیں، کتنی ماؤں کے سہارے شہید ہوتے ہیں، کتنی بہنیں ان کی چھت اڑتی ہے، کتنے بھائی اپنے بھائی کھو بیٹھتے ہیں، خاندان متاثر ہوتے ہیں، شہر متاثر ہوتے ہیں، برادری متاثر ہوتی ہے. ایک جنگ، اور یہاں ایک دن میں 70 شہید. مدینہ کتنا تھا؟ جتنی آج مسجد نبوی ہے نا، یہ سارا مدینہ تھا. اس سے جو 70 بندے مارے جان، 10 سال وہاں جنگیں کرتے گزر گئی، یہاں 13 سال مار کھاتے گزر گئی. قوم کیا تھی؟ جاہل، اجڈ، مشرک، کافر، شرابی، زانی، ظالم، قاتل، بیٹیوں کے قاتل. قوم وہ ہے، اور وقت کتنا ملا؟ 23 سال. ہے کوئی عرصہ؟ پیچھے مڑ کے دیکھو، 2002 اینج لگتا ہے کل گزرے. 23 سال ہو گئے 2002 کو. پاکستان بنیا تقریباً 78 سال ہو گئے، حال بالغ نہیں ہویا، حال جوانی نہیں چڑھیا. جو آتی ہے جماعت برسر کے، وہ کہتے ہیں چلنا سکھا رہے ہیں. کتنے سال؟ اور میرے نبی کو کتنا وقت ملا؟ 23 سال. جب آیا تھا میرا نبی تو ایک بندہ بھی میرے نبی کے ساتھ نہیں تھا، تنے تنہا تھا میرا نبی. کوئی صفا پہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. صرف 23 سال. میں اپنے نبی کی عظمت پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور روٹین سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں. میں ویسی عظمت بیان کر سکتا ہوں جس طرح خطیب بیان کرتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے. یہ سارا قرآن میرے نبی کی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے. ہما قرآن در شان محمد، روے تو ایمان من، روے تو ایمان من، روے تو قرآن من. علامہ اقبال نے کہا تھا، جامی نے کہا تھا، ہما قرآن در شان محمد. یہ سارا قرآن میرے نبی کی شان میں ہے. عظمتیں بیان کرتا ہے قرآن، اس طرح میں بھی بیان کر سکتا ہوں. قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، فرامین ہیں جس سے میرے نبی کی عظمت اجاگر ہوتی ہے. لیکن جس رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پڑھا لکھا طبقہ میری تائید کرے کہ اس رنگ میں کسی نے بیان نہیں کیا. آج تک دنیا میں کوئی سائنسدان ایسا نہیں آیا، کوئی فلاسفر ایسا نہیں آیا، کوئی پرچم کشا ایسا نہیں آیا، کوئی بادشاہ ایسا نہیں آیا جس نے مرنے سے پہلے یہ کہا ہو مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، میں جو کرنے آیا تھا میں کر چکا ہوں. نہیں آیا، آج تک کوئی نہیں آیا. ہر بندہ یہ کہتا ہوا چلا گیا ابھی بہت کچھ کرنا تھا. موت نے مہلت. سکندر آدھی دنیا کو فتح کر کے چلا گیا، آدھی دنیا کو، اور جاتے ہوئے کہتا ہے اوہو ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا. زندگی نے وفا نہیں کی. ہر فلاسفر یہ کہتا ہوا چلا گیا، ہر پرچم کشا یہ کہتا ہوا چلا گیا، ہر سائنسدان یہ کہتا ہوا چلا گیا، ہر بادشاہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نہیں کر سکا. اس دھرتی پر صرف میرا نبی ہے
میرا نبی ہے جس نے اپنے انتقال سے 88 دن پہلے حالت صحت میں عرفات کے میدان میں 1,00,000 کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے لوگو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، جو کچھ میں نے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں۔ اور میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تمہیں صرف نماز پڑھنے کے طریقے نہیں بتائے میں نے، تمہیں صرف روزے رکھنے کے طریقے نہیں بتائے میں نے، تمہیں صرف سحری افطار کرنے کے طریقے نہیں بتائے، حج اور زکوٰۃ کے طریقے نہیں بتائے، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت اس کے صرف طریقے نہیں بتائے، حقوق، معاملات، اخلاق اس کے طریقے میں نے تمہیں صرف نہیں بتائے، میں تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے بھی بتا کے جا رہا ہوں۔ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب نہ کیا کرو۔ واہ میرے پیارے پیغمبر، امت کی رہنمائی کیسے کی ہے؟ کیوں؟ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ راہ گزر پہ پیشاب نہ کیا کرو، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس پہ پیشاب نہ کیا کرو، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کیا کرو، کوئی موذی جانور نہ ہو، کھلی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہو، جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کیا کرو، چھینٹے اڑ کے تمہارے اوپر آئیں گے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے بھی پیشاب نہ کرو، کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بھی پیشاب نہ کرو۔ میں نے تمہیں تھوکنے کے طریقے بتائے، حجامت کروانے کے طریقے بتائے، رات کو چارپائی پہ کیسے آنا ہے، کون سا ہاتھ کس رخسار کے نیچے رکھ کر سونا ہے، کیا پڑھ کے سونا ہے، صبح کیسے اٹھنا ہے۔ میں نے تمہیں شادی کے، غمی کے، تجہیز کے، تکفین کے، میت کو غسل کیسے دینا ہے، چارپائی پہ کیسے لٹانا ہے، قبرستان کیسے لے جانا ہے، قبرستان جا کے قبر کی کس طرف سے مردے کو داخل کرنا ہے، اور جو لوگ اس کو اتار رہے ہیں انہوں نے کیا پڑھنا ہے، اور جو اوپر مٹی ڈال رہے ہیں انہوں نے مٹی ڈالتے ہوئے کیا پڑھنا ہے۔ میں نے تمہیں پاؤں جوتی میں ڈالنے کے طریقے بتائے ہیں، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کا دین ہے تمہارا، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کا دین ہے، نہیں، معاملات بھی سمجھا کے جا رہا ہوں، برادری کے ساتھ سلوک کیسے رکھنا ہے بتا کے جا رہا ہوں، والدین کا ادب کیسے کرنا ہے بتا کے جا رہا ہوں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے بتا کے جا رہا ہوں، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق بتا کے جا رہا ہوں، روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اوپر سے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، آج ہم نے بھی تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ تو کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ بس ایک بات کا جواب دے دو یار، بڑے پیار سے پوچھنے لگا، محبت سے پوچھنے لگا، کوئی لڑائی نہیں، یہ بھی نہیں کہ آپ میری بات کو مان جائیں، کوئی ضروری نہیں، نہ مانیں، رد کر دیں، کوئی میری بات کو ماننا فرض تو نہیں ہے نا، رد کر دیں کہ نہیں بندیالوی غلط کہہ گیا ہے، بھائی بندیالوی صحیح نہیں کہہ گیا، بس پوچھنا میں ہاتھ باندھ کے یہ چاہتا ہوں، جس نبی نے پیشاب کرنے کے طریقے بتائے، جس نبی نے ناخن اتارنے کے طریقے بتائے، جس نبی نے حجامت کرنے کے طریقے بتائے، اس نبی نے اپنے میلاد منانے کے طریقے نہیں بتائے ہوں گے؟ جواب تو دو یار، وہ پیشاب کرنے کے طریقے بتاتا ہے، ولادت کا دن منانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے بتایا تو ہے لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔
دلیل کے طور پر ہمارے دوست ہمارے بزرگ پیش کرتے ہیں اس کو، فیس بک پہ بھی ہن زنانیاں بھی پیش کرنے لگی ہوئی ہیں۔ مصیبت ہے وہ ہن زنانیاں سن دین سکھانا، پہلے انجینئر سکھاتے تھے، مولوی نے تو سکھانا نہیں نا، مولوی کی تو ماننی نہیں، دین ہمیں سکھائیں گے انجینئر۔ سکھایا اس کے نے سکھایا، اس نے ایسے ہی سکھانا ہے۔ ایسا قوم کو بدتمیز کیا نا، خدا دی قسم ہے۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑی گفتگو کرتا ہے، بڑا محقق ہے۔ یار خدا خوف خدا کرو یار، اور اللہ سے ڈرو یار۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کئی صحابہ کی زیارت کی، اور میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام، جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام۔ امام اعظم کے مقلد کتنے ہیں؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ترکی میں کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اس بندے کے مقلد ہیں۔ ان کے متعلق ایک فقیر میں کہتا ہے کہ حنفیوں کا ایک عالم ملا علی قاری امام ابو حنیفہ کا دفاع کرتا ہے، اور وہ کہنا چاہتا ہے ابو حنیفہ صحیح بھونکیا۔ انا للہ۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی، یہ محقق لوگ ہوتے ہیں؟ امام اعظم کے متعلق یہ جملے بولنے والے محقق لوگ ہوتے ہیں؟ اس کا نام تحقیق ہے یار۔ کبھی کہتا ہے میں فلانے دی منجی ٹھوک دیتی ہے، کبھی کہتا ہے میں انہاں دے بزرگاں نوں واڑ کے رکھ دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار کسی کے بزرگوں کا نام لینا ہے تو ادب سے نام لو یار۔ یہ کیڑا طریقہ ہے میں واڑ کے رکھ دیتا بزرگاں نوں تے میں بھن کے رکھ دیتا بزرگاں نوں تے؟ ہاں دین ہمیں عورتوں نے اب سکھانا ہے۔ وہ صاحبہ کہہ رہی تھی، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کی دلیل، تو میں کہتی ہوں مسلم میں ہے، حدیث میں ہے۔ نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں پیدا ہوا۔ یہ ادھوری حدیث ہے، پوری میں سناتا ہوں آپ کو، پوری میں سنا دیتا ہوں۔ صرف اتنا نہیں ہے، حدیث پوری یہ ہے اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی اتری۔ صرف پیدائش نہیں، اس دن مجھ پر وحی اتری۔ کس دن نبی پاک روزہ رکھتے تھے؟ سوموار کا۔ تو وہ صاحبہ کہہ رہی تھی میلاد منایا نا، میلاد منایا نا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میرا نبی روزہ رکھ رہا ہے تے تو عید، روزے والے دیہڑے تا عید نہیں ہوندی تے عید والے دیہڑے روزہ۔ آپ کی یہ کیسے دلیل بن گئی میاں؟ پھر نبی پاک ہر 8ویں دن منا رہے ہیں اور آپ کی کیسے دلیل بن گئی بھائی؟ آپ تو ہر 8ویں دن ملا رہے ہیں اور روزہ رکھ کے، روزہ رکھ رہے ہیں میرے نبی تے تساں اس جڑے دیگاں نہیں لبدی، خدا دی قسم ہے شہر۔ یہ دلائل نہیں ہے، لیکن میں ایک اور رنگ میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاص کر نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں، دوسرے مسئلہ کے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ یار اس بحث کو چھوڑ، یہ آپ کی پیدائش کے دن عید ہے یا نہیں، اس بحث نو چھوڑ یار۔ اس میں وقت ضائع ہم نہیں کرتے، نہ آپ ضائع کریں نہ ہم ضائع کریں۔ میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا بھائی عید ہے، تسلیم کر لیا میں نے۔ آپ کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو، میں نے مان لیا اس دن عید ہے، یہ بھی میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا۔ جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں، ہماری شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ بتایا، اس کے مطابق مناؤ۔ جو طریقہ شریعت نے عید منانے کا بتایا ہے اس کے مطابق منائیے نا عید۔ 29 شعبان، 29 رمضان ہوئے نا، 29 رمضان
تے اج چن بھائی چڑھنا عید دا، یہ جو اعتکاف میں لوگ نہیں بیٹھتے اعتکاف میں، یہ زور لے اپنے بسترے چوا کے بھیج چھڑ دے تسلی 3 روزہ انہاں واسطے جڑا عذاب ہوندا نا، بہت بڑا مسئلہ. یہ سین کے کنارے کھڑے ہوتے 29 شعبان ہے، 29 رمضان ہے، مولا ہو سکتا آج چند نظر آ جائے، آج نہیں تے کل تے نظر آنا، تے مولا میں جھنڈیاں شنڈیاں لا لواں. عید جو ہے کوئی ٹمپریری لائٹ، کوئی جھنڈے وغیرہ، کوئی تھرکنا ناچنا گانا، اللہ نے فرمایا نہیں، آج تیری عید ہے، خوشی کا دن ہے. پہلے تو 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا. شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا، عید کیسے منانی ہے، شکر کرنا ہے. عید کی اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں، نماز ہے اذان کوئی نہیں. کمال نہیں، نماز ہے اذان کوئی نہیں. کیوں کوئی نہیں؟ یہ فلسفہ بندیالوی بیان کرے گا. عید کی اذان اس لیے نہیں، اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، تو پھر آیا کرتا تھا. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، تو پھر آیا کرتا تھا. آج تیری عید کا دن ہے، آج میں تن بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا، بن بلائے آ جا. عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا. یا اللہ میں جو گھر سے نکلوں مسجد اور عیدگاہ کی طرف چلوں تو تھرکتا ہوا، ناچتا ہوا، گاتا ہوا جاؤں. فرمایا نا تیری زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ چل یار عید ہی صحیح. عید منانے کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا. آپ نے فیس بک پہ پڑھا ہوگا، ہندوستان میں حیدرآباد کے اندر اس دفعہ عید میلاد النبی کی 2 رکعتیں پڑھائی گئیں. جی امامت ہوئی، اس کے بعد امام صاحب نے خطبہ دیا، اور خطبے میں انہوں نے شروع کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پیچھے لوگوں نے عید پڑھی، عید میلاد النبی، اس کی 2 رکعتیں ہوئی. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ جلے لوگوں شروع کر دینا پاکستان بھی، تو جب آپ منع کریں گے ان کو تو وہ کہیں گے حرج کیا ہے، نماز ہی ہے نا، نفل گناہ ہے، نفل پڑھنے گناہ ہے. واجب آپ نفل سے منع کر رہے ہیں، آپ نماز سے منع کر رہے ہیں. یہ دلیل دینی ہے انہوں نے. نیکی کا کام ہے بھائی، 2 رکعت نماز نفل ولادت نبی پر عید ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام ہے. حرج کیا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے. میں اتنا سا بیان کروں گا، آپ فیصلہ کریں گے اتنا یا اتنا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا، آپ پر چھوڑ دیتا ہوں. میرے بھائی حرج صرف یہ ہے کہ ولادت کی عید مناتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل ثواب سمجھ کے جو تو پڑھ رہا ہے، تو یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جس کا مصطفیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا. جی ہون بولو ذرا حرج کتنا، بولو مجھے ایسی نیکی کا پتہ چل گیا جس کا صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا، نہ حضرت ابوبکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو. بلکہ کہنا یہ چاہیے مجھے سن 2025 میں ایسی نیکی کا پتہ چل گیا ہے جو پچھلے سال میرے باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، میرے استاد کو بھی پتہ نہیں تھا، ہمارے بڑوں کو بھی پتہ نہیں تھا. اب 2025 میں ہم نے شروع کیا ہے تو یہ نیکی کا کام ہمیں پتہ چل گیا ہے. سنو، ہر خوبصورت نظر آنے والا کام
ثواب اور نیکی کا نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ ثواب اور نیکی کا کام وہ بنے گا جس پر آمنہ کے لال کی مہر ہوگی، صحابہ سے ثابت ہوگا تو پھر بنے گا نیکی کا کام۔ اپنی طرف سے آپ بڑھاتے جائیں اور کہیں حرج کیا ہے؟ منع کرو تو آگے سے جناب ہمیں تانا دیتے ہیں، اسا نبی پاک دا نام لیا تسی سڑ گئے ہو، بل گئے ہو، تو نبی پاک دا نام چنگا نہیں لگتا۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو عید کی اذان ہے بریلویوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک کوئی اذان۔ عید کے دن خطیب صاحب اپنے مؤذن کو کہتے ہیں کھول بھائی سپیکر صبح 7 بجے تے والیم پورا کھول تے دے اذان۔ عید کے دن صبح 7 بجے اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عید کی اذان ہو رہی ہے صبح 7 بجے، محلے والے کیا کہیں گے؟ زنانیاں بھی آکھنا بے مولوی پاگل ہو گیا۔ لوگ بھاگے، مؤذن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، سپیکر بند کیا، کیا کر رہے ہو؟ اس آکھا سڑ گئے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ چنگا نہیں لگا، اشہد ان محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگا، آگ لگ گئی جے، میں کروں گا، میں بولوں گا۔ لوگ گریبان سے پکڑ کے پیچھے دھکا دیں گے اور وہ کہیں گے اللہ کا نام بھی میٹھا، نبی پاک کا نام بھی میٹھا، لیکن جس جگہ پہ تو لے رہا ہے نا اس جگہ پہ شریعت نے لینے کا حکم نہیں دیا۔ دین وہ ہے جو میرے نبی سے ثابت ہے، جو چیز میرے نبی سے ثابت نہیں وہ دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔